ان کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو سارے لوگ مان لیتے ہیں لیکن 3 لوگ کم مانتے ہیں۔ عمومی طور پہ کسی شخص کی گھر والی اس کی عظمت کی قائل ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، جسے شریکہ برادری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو ساری دنیا مان لے، شریک نہیں مانتے۔ اور تیسرا جو نہ ماننے والا عنصر ہے وہ گہرے دوست اور یار ہوتے ہیں، چونکہ وہ کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دشمن مل جائے پر لنگوٹیا نہ ملے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی 3 لوگ تھے۔ حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور پہ ایمان لاتی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ حضور پہ ایمان لاتے ہیں، اور حضور کے گوڑے دوست حضرت صدیق اکبر حضور پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کا ایمان لانا حضور کے کردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کس طرح نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، حضور کی سیرت کے عنوانات کو سب نے بیان کیا ہے، اپنوں نے تو بیان کیا ہی کیا ہے، غیروں نے بھی بیان کیا ہے۔ مستشرقین نے باقاعدہ حضور کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، معاندین اسلام نے بھی حضور کی عظمتوں کو مانا ہے۔ اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہی ہوتا ہے جو دشمن مانے۔ لیکن میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کا وہ عنوان رکھنے جا رہا ہوں جو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نشیں، حضور علیہ السلام کی رازدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مونس اور غمخوار خاتون ہیں، بلکہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر باقاعدہ 1 سال عام الحزن کے طور پہ بسر کرتے ہیں، دکھ کا سال، غم کا سال۔ ان کے انتقال سے حضور علیہ السلام کافی بے چین ہوئے، ان کے وصال کے بعد جانور ذبح کرتے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ گئی تو کہا کہ والدہ ماجدہ نے یہ چادر طلب کی ہے، تو کہا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ چادر کرنی کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے گئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے، مجھے لگتا ہی ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ تو آقا کریم کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی وہ بھی دے دیتا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ نکاح کے بعد مرد جب عورت کے حجلہ عروسی میں جاتا ہے تو اس کو حق مہر ادا کرتا ہے، لیکن کائنات نے یہ عجیب منظر سنا کہ جو ہی حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں تشریف لے گئے نکاح کے بعد، تو انہوں نے سارا سامان رکھا ہوا تھا، سارے درہم و دینار جمع کر کے
وہ سونے کی اشرفیاں اور سارا سامان رکھا تھا، جو ہی حضور آئے قدموں میں ڈال دیے، کہا یہ میرا نہیں اب آپ کا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے بڑا نفع دیا، اور آپ نے اس مال سے لوگوں کی مدد کی، اعانت کی، اور اسلام کی تقویت کا سبب بنا وہ مال۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر حضور کی قربت کسے میسر رہی، اور کون حضور کو ان سے بہتر جانتا تھا؟ آپ آئیے ذرا کہانی سنیے حضور کی سیرت کی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، میں ان کا ذکر چھڑا ہے تو کئی پرتیں کھلنے لگی ہیں ان کی عظمتوں کی۔ جب حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، لیکن حضور وہاں کئی کئی دن گزارتے، تو انہیں خیال آتا کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہوگا، تو یہ کھانا لے کر کے پیچھے جاتی۔ جن لوگوں نے غار حرا کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کس بلندی پر ہے اور وہاں جانا کتنا مشکل ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کا کھانا لے کر غار حرا کی طرف جا رہی ہیں، تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، کہا محبوب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ سالن بھی ہے، اور جب وہ آئیں تو رب کہتا ہے میرا سلام دے دینا۔ اللہ اکبر، اپنی زوجہ محترمہ کو میرا سلام دے دینا۔ راہ حق پہ چلنے والے اور راہ حق پہ سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلقین اگر ان کے ہم مزاج ہو جاتے ہیں اور ان کے ہم فکر ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو بھی کتنا صلہ دیتا ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ جب جواہر البہار فی فضائل النبی المختار لکھنے بیٹھے تو یہ بڑا کام تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے طے کیا کہ میں اپنے شوہر کو گھریلو معاملات کی مشکلات میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ گھر میں 100 مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر تو معاشی حالات بہت ہی پتلے ہوتے تھے اہل علم کے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو میں اپنے شوہر کو تنگ نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا شوہر حضور کی فضیلتوں کے باب جمع کر رہا ہے، فضیلتوں اور حضور کی عظمتوں کے عنوان لکھ رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور میں گھریلو معاملات کی ٹینشن دوں اپنے شوہر کو، میں نہیں دوں گی۔ تو امام نبہانی نے جب تک یہ کتاب مکمل نہیں کی، امام نبہانی کی بیوی نے آپ کو گھر کے کسی معاملے کے اندر پریشان نہیں کیا، اور سارے معاملات اپنے اوپر لیتی اور خود نپٹ لیتی۔ اس دوران امام نبہانی کی بیوی کو 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کے پیچھے جایا کرتی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے کہ قرآن نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کی ہیبت ہے۔ اب حضور پہ جب قرآن کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام نے ایک کیفیت کو محسوس کیا، اور واپس جب گھر پلٹے تو حضور کا بدن سردی محسوس کر رہا تھا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور نے کہا زملونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور وہ جو کیفیت تھی وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے مبارک جسم پہ شال لپیٹ رہی ہیں، چادر ڈال رہی ہیں، اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ کا وصل
وصف یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے، جو تعلق توڑے حضور نے اس سے بھی تعلق جوڑنے کی تلقین کی ہے۔ سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تیرا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ مجھے اگر پوچھیں کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو، ہر خاندانی میٹنگ میں، ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے، مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے، اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا، آپ کا نفس روکے گا، کہے گا کہ یہ تو ہمارا شریک ہے، تو سانپ کو دودھ پلائیں، اب تو اس کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اس کو تو کچل دے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو طاقت دوں۔ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے، لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا، تو کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ دوسری بات، وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے، ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے، دکھیوں کا، کمزوروں کا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور ان کا بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لو۔ آپ اس بڑھیا کی کہانی بھول سکتے ہیں جو اپنے گھر کے تھڑے پر سارا سامان باندھ کے بیٹھی تھی، اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس کو ملتا ہے تو وہ اس کی جادو بھری نگاہوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس نے سوچا ساری زندگی میں بتوں سے وفا کی ہے، تو آخری عمر کہیں اس جادوگر سے میری ملاقات نہ ہو جائے اور میرا دھرم نہ لٹ جائے، تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کے تھڑے پہ رکھ کے منتظر بیٹھی تھی، کوئی آئے اور میرے سر پہ رکھے اور میں میکے دیس چلی جاؤں۔ ادھر سے حضور ہی آ جاتے ہیں۔ بڑھیا کو دیکھا، کہا یہاں بیٹھی ہو؟ کہا کہ میں میکے دیس جا رہی ہوں، سنا ہے یہاں کوئی جادوگر آیا ہے اور لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، اور میں ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے بسر کی ہے، شہر مکہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس شہر کو چھوڑنے کو کس کا دل چاہتا ہے، لیکن دین دھرم بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو یہ سامان میرے سر پہ رکھ دو۔ حضور نے سامان اٹھایا تو گٹھلی بھاری تھی، کہا کہ اگر تو کہے تو تیرے ساتھ جہاں تو چاہتی ہے میں خود نہ چھوڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی، حضور اٹھا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے بیٹے تم اتنے اچھے ہو کہ میرا سامان میرے میکے دیس تک چھوڑنے جا رہے ہو، تو میں تمہیں بھی نصیحت کرتی ہوں اس جادوگر سے نہ ملنا، وہ لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین باقی نہیں رہتا۔ میں تو اپنا دین بچا لیا، تم جوان ہو، قد رانا رکھتے ہو، کتنے خوبصورت اور وجیح ہو، تو کہیں تمہارا دھرم نہ لوٹ لے۔ حضور مسکراتے ہیں اور ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے، حضور علیہ السلام سامان اٹھائے اور جا رہے ہیں۔ جب منزل پہ پہنچے، سامان رکھا تو واپس پلٹنے لگے، تو بڑھیا بولی پتر مجھے اپنا نام تو بتا دے، میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ شہر مکہ کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، وہاں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، تو لوگ مکے سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں، حالانکہ وہ ام القریٰ ہے، صرف اس جادوگر کی وجہ سے کہ جو لوگوں کے دین لوٹتا ہے۔ تو میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی وہاں اگر جادوگر رہتا ہے تو ایسے حسین جوان بھی رہتے ہیں، تو وہ مکے کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، تو مجھے اپنا نام بتاتے جاؤ۔ تو حضور مسکرا کے کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہے،
اس نے کہا سچ آپ ہی محمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ہی محمد۔ اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے، ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنا غلام کر لیجئے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، میرے حضور اس کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ یہ دوسرا وصف حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کا بیان کر رہی ہیں۔ تیسرا وصف وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی کمائی آپ کرتے ہیں۔ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ ملازمت کریں، آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، آپ دہاڑی لگائیں، کوئی بھی کام کریں، تو کمائی کرتے ہوئے 3 نیتوں کا استحضار رہنا چاہیے۔ 3 نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا۔ اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں پیچیدگی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو، عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ دوسرا مقصد جو ہمارے ساتھ، ہمارے خیال کے ساتھ جڑا ہو اور ہمارے ذہن میں ہو، مستحضر ہو ہمیں، وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے والدین ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا جو لوگ بھی میرے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہ رزق کما رہا ہوں۔ تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ میری گلی میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، یا کہیں اور ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ مجھے اس کاروبار سے، اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا، اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ یہ 3 نیتیں اگر مستحضر ہوں، اور جب بھی بندہ رزق کما رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ 3 نیتیں جڑی ہوں کہ میں اس لیے کما رہا ہوں، تو یہ رزق بابرکت ہوگا، اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہوگا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ اور اگر چوتھی نیت ساتھ جڑ گئی کہ میں عیش و عشرت کروں گا، اگر زیادہ مال آ گیا، اگر پیسے زیادہ آ گئے تو میں نمایاں ہو جاؤں گا رشتہ داروں میں اور فخر کر سکوں گا کہ میں امیر ہوں، مارا کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا، تو پھر آپ کے کاروبار میں پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی، بے سکونی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو 3 نیتوں سے آگے اپنی نیت کو بڑھنے نہ دیں، اپنے خیالات کو کنٹرول رکھیں، اور 3 نیتوں کا استحضار رہے۔ اپنے آپ کو سوال سے بچانا، زیر کفالت لوگوں کی مدد کرنا، اور معاشرے کے ان لوگوں کے لیے کمانا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے اس تیسرے وصف کو بیان کر رہی ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں، حضور آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرنا، کمزور لوگوں کی نصرت کرنا اور ان کی اعانت کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ زندگی رہا۔ حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، بیواؤں کے آسرا ہے، لوگوں کے گھر کے اندر جا کے پانی بھر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی حضور کی بیان کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخوان سے۔ کبھی منہ نہ بسورنا کہ مہمان آ گئے، وہ تمہارا نہیں کھانے آیا، اپنا کھانے آیا ہے، صرف دسترخوان تمہارا ہے، نمبر تمہیں مل رہے ہیں، پاس تم ہو رہے ہو، ثواب تمہیں مل رہا ہے، اجر تمہیں مل رہا ہے، داد تمہیں مل رہی ہے، تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن کھا وہ اپنی قسمت کا رہا ہے۔ تو مہمان کو کھانا کھلاؤ، یہ خوش بخت لوگوں کا مقسوم ہے۔ اور آخری بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے بارے جو کہی،
وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مصیبتوں میں پھنستے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ دکھ میں مبتلا لوگوں کی مدد یہ حضور کا شعار رہا، حضور کا طریقہ رہا۔ بعض اوقات کوئی بندہ معاشرے میں، سوسائٹی میں مشکل میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی کی مصیبت کو اپنے گلے کیوں ڈالیں۔ نہیں، جب کوئی شخص مصیبت میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، بلکہ میرے حضور نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ ظلم نہ کر پائے، ایسا ماحول پیدا کرو۔ گناہ سے نفرت کا مزاج جب معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں۔ جب گناہ پر داد دی جائے، گناہ پر تحسین کی جائے، جب تیرے حکموں کو توڑے گا۔ تو ہم جب برے شخص کی برائی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹیں گے اور نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس سے قریب ہوں گے تو نیکی کا ماحول پھیلے گا، لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے اور اچھائی پرموٹ ہوگی۔ لیکن ہم جب برائی پر کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے، تو پھر برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے نیکی کے فروغ کے لیے کوشش کرو۔ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق پر چلنے والوں کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے دست و بازو بنو۔ جو بھی لوگ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، وہ دینی راستے پہ ہیں یا وہ اور کسی سماجی کام میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بنو۔ آج ہم جو ہے وہ اچھے لوگوں کے دست و بازو بننے کی بجائے ان کے نقاد بنتے ہیں۔ نقاد نہ بنو، اچھے لوگوں کے دست و بازو بنو، ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں آپ میں، تو آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ تو گو سمجھ لیجئے، جس شخص کے اندر یہ 5 وصف پیدا ہو گئے، اس کا رب اس کی عزت بحال رکھے گا، اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ 5 وصف پھر سن لیجئے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے۔ پہلا وصف انک لتصل الرحم، صلہ رحمی۔ دوسرا وصف وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانا۔ تیسرا کام وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی مدد کرنا، اس کے لیے کمائی کرنا۔ اور چوتھی چیز وتکری الضیف، اور مہمان نوازی کرنا۔ اور 5واں وصف وتعین علی نوائب الحق، حضور کی مبارک سیرت کا صدقہ اللہ ان اوصاف کا عکس ہماری طبیعت میں ڈال دے اور یہ اوصاف ہمارے اندر اتار دے، ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح صفات جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعمل کے فی الفور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی، اللہ اس کا عکس حضور کی امت کے ہر فرد کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد